اپنے طرز کا اسلام تو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے 5 نمازوں سے کئی زیادہ ضروری 4 شادیاں ہیں، عورت کو ان کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بے شک 5 نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو، لیکن جہاں بات ہوگی کہ جی دوسری شادی، وہ کہے گا اسلام ہمیں اجازت دے رہے ہیں، ہمارا حق ہے یہ کرنا۔ یہ بتائیں مجھے، بہت اچھا سوال ہے۔ 5 نمازیں بہت ضروری ہیں؟ بالکل ضروری ہیں۔ 4 شادیاں کیوں ضروری نہیں ہیں؟ تو کیوں ضروری ہے؟ ابھی بھی میری اس بات پر نہیں آ رہے کہ آپ کا معاشرہ، ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے، عورت کو کیوں نہیں دے رہا؟ ساحل، ایک بہت مشہور بات ہے، میں نے ہم سب نے سنی ہوگی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک، مردوں کو کیا پرابلمس ہیں؟ کیوں نہیں مان لیتے ڈومیننس، یا وہ ایک پرومیننٹ فگر ہونا ان کا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ کسی تصویر میں سے رنگ نکال دیں، اس میں کیا بچ جائے گا؟ تصویر تو وہ تصویر بے معنی ہے ساحل پہ۔ کیا ہمارے دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس بات کو لیکن ساحل، اگر ایک سادے کینوس پر آپ صرف رنگ بکھیر دیں تو وہ ایک بہت اچھا آرٹ پیس بن سکتا ہے۔ Again, subjective. See, this is the only problem I have with everyone who is influenced by this postmodernistic philosophy. Why are you so subjective? مقصد بتائیں تصویر کا سب سے پہلے۔ ساحل، ایبسٹریکٹ تصویروں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ اور انسان جو ہے نا، یہ ایبسٹریکٹ تصویر نہیں ہے، ایک خاص مقصد پہ ایک خاص پوائنٹ تک پہنچ رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے، لیکن ساحل، تصویر سے زیادہ امپورٹنس رنگ کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایکول امپورٹنس ہے۔ نہ جسم ہڈیوں کے بغیر جسم ہے، نہ ہڈیاں جسم کے بغیر انسان کا مرکب۔ ساحل، مجھے یہ بات بتائیں کہ مرد اپنے طرز کا اسلام تو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے 5 نمازوں سے کئی زیادہ ضروری 4 شادیاں ہیں، عورت کو ان کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کون سے مرد کے لیے 5 نمازوں سے وہ ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ بے شک 5 نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو، لیکن جہاں بات ہوگی کہ جی دوسری شادی، وہ کہے گا اسلام ہمیں اجازت دے رہے ہیں، ہمارا حق ہے یہ کرنا۔ آپ یہ بتائیں مجھے، بہت اچھا سوال ہے، 5 نمازیں بہت ضروری ہیں؟ بالکل ضروری ہیں۔ 4 شادیاں کیوں ضروری نہیں ہیں؟ تو کیوں ضروری ہے؟ انسانیت کے بگر پرپس کو سمجھیے، بہت ضروری سوال ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ، کوئی بھی پاکستانی مرد جس حالات پہ کریکٹر ہے نا پاکستانی مرد کا، اس کو تو پہلی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ 4 شادیاں مست کریں، مگر ایک کتاب کو یا پورا مانے یا نہ مانے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں قرآن کی، مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں سائنس کی، مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں اس کانسیپٹ کی، باقی کی چیزیں پسند نہیں۔ This is not a like or dislike matter. تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ مطلب کیا ان کے مانا ان کے ہارمونز ڈیفرنٹ ہے، پر ہارمونز کی مانگ تو سیم ہے؟ نہیں، ایکچولی ہارمونز کی مانگ بھی تو فرق ہے نا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ Let's draw the science diagram on this. Okay. The effective, first of all, what is the purpose of getting married? یہ جس کو سمجھ آ گیا نا، وہ بھی 4 شادیاں ایک شادی کے چکر میں نہیں پڑتے۔ Okay. Purpose of getting married is not at all any sort of personal fascinations. جس نے فیسنیشن پوری کرنی ہے وہ شادی کیوں کرے گا؟ وہ بیوقوف ہے۔ شادی کا مقصد بچے ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، رسپانسبلٹی آف واٹ؟ اتنا جنرل کانسیپٹ ہے نا رسپانسبلٹی کہ آپ نے چین آگے چلانی ہے نا، اپنے فیملی سسٹم لے کر چلنا ہے۔ یہاں پہ اس کو بھی غلط مطلب میں لیا جا سکتا ہے۔ کیئرفلی چوزن ورڈز۔ میری نسل آگے بڑھے، سوری، شادی کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں کو ایک خاص سطح تک پہنچانا ہے ہم نے۔ اوکے۔ وہ سطح تب پہنچے گی جب the institute of marriage will be functioning properly. یہ میرے لیے نہیں میں شادی کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کی بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے، آپ بھی اپنی سوچ ڈیولپ کریں، میں بھی یہ کروں کہ if people stop getting married, why do you think I'm against this LGBT concept? Because it is against Why are you against that LGBT because concept? it is against the purpose of the bigger core of human beings and humanity. ابھی ریلیجن کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ یہ بتائیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر آپ کہیں خیر ہے، اگر ایک بندہ اپنی پرسنل چوائس پوری کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ ہیومن فیبرک سے ہٹا رہے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور لوگ اپنی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، اور بھائی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا،
آپ کہیں نہیں باقی لوگ تو پورا کر رہے ہیں نا. تو ساحل ایک انسان کے پاس ذہن ہے, ایک انسان کے پاس سوچ ہے, اس کی کوئی پرسنل پریفرنسز بھی ہو سکتی ہے, اس کی اپنی کوئی خواہشات بھی ہو سکتی ہے, تو کیا وہ انہیں بالکل ترک کر دے گا؟ پھر اگر اس سطح پہ آ کے اگر اپنی انسانیت کو دیکھنا ہے تو پھر تو جو لوگ بے حیا کہہ رہے ہیں ان کی اپنی پرسنل پریفرنس بھی ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یا تو آپ ایک ایبسولوٹ کانسٹنٹ کے اوپر جائیں, انٹلیکچوئل لیول کے اوپر تھاٹ بلڈ کریں, یا پھر آپ ہر بندے کو شتر میں مار چھوڑ دیں. نہیں, آپ ابھی بھی میری اس بات پر نہیں آ رہے کہ آپ کا معاشرہ, ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے, عورت کو کیوں نہیں دے رہا؟ میں پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ 4 شادیاں ہوں یا 1 شادی, اس کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں ایک مشین 50 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک مشین 15 سے 20 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کس مشین کو زیادہ دیر تک چلانا چاہیے. 50 سال والی مشین کو. And when we are saying that in the bigger picture of science only, کہ ایک آدمی کو 4 شادیاں, اگر ہم صرف سائنس کے اوپر جائیں نا, بہت سادہ زبان ہے کہ ایک مرد کو کیا ایک عورت پوری نہیں پڑتی, اس لیے اس وقت انسانیت آگے دیکھیں 10,000 سال بعد کے انسانوں سے بات کریں اس وقت تو رہیں گے, تو ساحل وہ بھی تو رہیں گے مرد اور عورت ہی نا. نہیں سنیں اس وقت 10,000 سال بعد کے لوگوں سے بات کریں, اگر ان کو سروائیو کرنا ہے نا, وہاں تک پہنچانی ہے بات, we'll have to create way more institutes of marriages, way more kids. I'm sorry, people might not like it, مجھے پتا ہے میں ذرا سا اس وقت rigid ہو رہا ہوں in my choice of words, مگر ایک آدمی کی 4 شادیاں اسلام نے روکی ہیں, بڑھائی نہیں ہیں. سائنس کے تھرو اس آدمی کی 100 شادیاں ہونی چاہیے. سائنس یہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اسلام نے ان 100 کو 4 تک لے کے آیا ہے. یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک کو, یہ ایک شادی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے یہ where is this one single monogamy marriage coming from? تو میں ایک اشکال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے, عورت کو کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے, میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے, کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے, بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے, مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا, تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی, ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے, عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی, ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں, دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آگے چلو, دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں, ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے.
زید نے شادی کی پہلی بیوی کا نام اے, دوسری کا نام بی, تیسری کا نام سی, چوتھی کا نام ڈی. اے نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو اے بیوی ہے. اے بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ, جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے, 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا, سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان اے بی سی ڈی 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی, 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی, یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے 4تھے شوہر ہیں اور یہ میری 4تھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری 4تھی کے پہلے کے 3رے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار. تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے.